حکومت اسلامی کی تشکیل۔ گزشتہ مقالے میں ہماری بحث اس منزل تک پہنچی تھی کہ اسلامی حکومت کی تشکیل ہمارے تمام ائمہ من جملہ ان کے امام زین العابدین علیہ السلام کا بنیادی مقصد و ہدف تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام کو 3 اہم امور انجام دینے تھے، کیونکہ ان کا مقدماتی منزلوں کو طے کیے بغیر اسلامی حکومت کی تشکیل ممکن ہی نہیں تھی۔ پہلا کام، لوگوں میں صحیح اسلامی طرز فکر پیدا کی جائے جو گزشتہ حکمران جور کے ہاتھوں ایک مدت سے خود فراموشی یا تحریف کی نظر ہو چکا تھا، چنانچہ اس کو اپنی اصلی و ابتدائی شکل و صورت میں واپس لانے کے لیے پورے اسلامی معاشرے میں ہر خاص و عام کو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اور جہاں جہاں تک بھی امام کی تبلیغ و تعلیم کی آواز پہنچ سکے اسلامی اصول و حقائق سے آشنا کرنا بے حد ضروری تھا۔ دوسرا کام، مسئلہ امامت کی حقیقت سے لوگوں کو واقف بنانا تھا، یعنی عوام کے درمیان اسلامی حکومت، اسلامی حاکمیت اور اسلامی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے مستحق و موزوں افراد کی نشاندہی کرنی تھی۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ اس وقت جو لوگ خلافت و حکومت پر برجمان ہیں، حکامان کفر و استبداد اور مریبان فسق و نفاق ہیں، اور آج اسلامی معاشرے میں عبداللہ بن مروان جیسوں کی حکومت و حاکمیت نہیں ہے جو اسلام اپنے معاشرے کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ جب تک عوام ان سے آگاہ و ہوشیار نہ ہوں گے اور اپنے آپ میں نہ آئیں گے، رفتار زمانہ کے ہاتھوں ان پر جو بے حسی طاری ہو گئی ہے اور اس کے گرد و غبار جب تک ان کے ذہنوں سے صاف نہ ہو جائیں گے، امام علیہ السلام کی نگاہ میں حاکمیت کا جو تصور ہے ان کے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تیسرا کام، ایک ایسی جماعت و تنظیم ترتیب دینا جس سے وابستہ افراد دست امامت کے تربیت یافتہ مرکزی ارکان ہوں۔ ان تینوں بنیادی کاموں کے انجام پا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلامی حکومت یا علوی نظام کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے۔ البتہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور پھر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے برخلاف امام زین العابدین علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات ہرگز نہ تھی کہ خود ان کے زمانے میں یہ حاکمیت تبدیل ہو کہ حکومت اسلامی قائم ہو جائے، کیونکہ معلوم تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں اس کے لیے زمین ہموار نہ ہو سکے گی۔ ظلم اور زیادتی، حبس و گھٹن کا ماحول کچھ اتنا زیادہ تھا کہ محض 30 سال کی مدت میں اس کا برطرف ہو جانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ امام سجاد مستقبل کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایسے بھی متعدد قرائن ملتے ہیں جن کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی اپنی زندگی کے دوران ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ خود اپنے دور میں ہی اسلامی حکومت تشکیل دے دیں۔ سن 61 ہجری سے سن 95 تک جبکہ امام سجاد کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر سن 95 ہجری سے لے کے سن 114 ہجری تک جو امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت ہے، اس میں کوئی بھی خود اپنے زمانے میں ہی حکومت اسلامی تشکیل دینے کی فکر میں نہیں تھا، لہٰذا ان کی نظریں ایک مدت دراز کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج پر تھیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے اشارتاً عرض کیا، امام سجاد کا طریقہ کار طویل المدت کے لیے تھا۔ اب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے معروضات کا ثبوت خود امام علیہ السلام کے اقوال میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام سجاد کی زندگی کے بارے میں کوئی تحقیقی جائزہ پیش کرتے وقت ہمارے بنیادی مصادر و ماخذ خود امام علیہ السلام کے کلمات مبارکہ ہی ہونے چاہیے، اور یہی طریقہ اور روش دیگر ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں کسی بھی امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق صحیح معرفت و آشنائی کے لیے خود امام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے بیانات یا روایتیں بہترین منبع و مدرک ہیں۔ لیکن ہم اس سے قبل بھی ایک مقالے میں یہ ارشاد کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کے بیانات کو اس وقت صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے جب امام کا موقف و مقصد راہ عمل اور تلاش و جستجو سے آشنا ہوں، ورنہ ہم جو بھی تفسیریں کریں گے وہ غلط ہوگی، اور خود یہ آشنائی بھی ان کے کلمات کی برکت سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کے کلمات سے کتنے صحیح نتائج اس سلسلے میں ہم کو حاصل ہوں گے۔
قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں، ایک اہم نقطے کی طرف بطور اختصار اشارہ کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام چونکہ انتہائی گھٹن کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کھل کر صریحی طور پر اپنے موقف اور نظریات بیان کر سکیں، لہٰذا آپ کی دعاؤں اور موعظے کا تعلق ان روایات سے ہے جو حضرت سے نقل ہوئیں۔ امام علیہ السلام کے زیادہ تر ارشادات، یا شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ تمام تر بیانات موعظے کے لب و لہجے میں ہیں، چنانچہ ایسا موعظ اور نصیحت کے ضمن میں وہ باتیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے امام نے بیان فرما دی ہیں۔ جس وقت آپ ان بیانات کا نگاہ غائر سے مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کتنے حکیمانہ اور مدبرانہ طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اسی ضمن میں جو باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، غیر محسوس طور پر لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں، اور یہ افکار و نظریات کے ابلاغ کا بہترین طریقہ ہے۔ یہاں ہم امام علیہ السلام کے ان کلمات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں جو کتاب تحفۃ العقول میں امام علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں۔ اسی میں وہ مطالب جو امام سجاد سے نقل ہوئے ہیں ہمیں چند نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں جو انہی مذکورہ جہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بیانات وہ ہیں جن میں عام لوگوں سے خطاب ہے، جیسا کہ خود بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے سننے اور پڑھنے والے امام علیہ السلام کے خاص الخاص افراد نہیں ہیں، چنانچہ عام لوگوں سے خطاب کرتے وقت ہمیشہ قرآنی آیات سند کے طور پر پیش کی گئی ہیں، کیونکہ عوام الناس امام علیہ السلام کی حیثیت نہیں پہچانتے، وہ تو ہر بات کے لیے دلیل و استدلال چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام یا تو براہ راست آیات سے استدلال پیش کرتے ہیں یا آیات سے مدد لیتے ہیں، اور روایات میں تقریباً 50 یا اس سے بھی زیادہ موارد میں قرآنی آیات کا براہ راست یا استعارے کے طور پر استعمال نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بیان میں جہاں مومنین سے خطاب ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کی معرفت رکھتے ہیں، اور ان سے امام اپنی گفتگو کے دوران چونکہ وہ امام کی بات کو قبول کرتے ہیں، قرآن سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر شروع سے آخر تک کا جائزہ لیں تو قرآنی آیات بہت کم نظر آتی ہیں۔ امام سے ایک مفصل روایت کرتے ہوئے صاحب تحفۃ العقول فرماتے ہیں، یعنی یہ موعظہ اس لیے تھا کہ حضرت کے شیعہ اور حضرت کے دوست ہر جمعے کے دن اپنوں کے مجمع میں یا تنہا انفرادی طور پر اسے پڑھا کریں۔ یہاں مخلصین کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے، اور یہ نقطہ خود اس تفصیلی روایت میں پائے جانے والے قرائن سے استنباط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت میں خطاب، آیت یا اس کے مثل کسی اور عنوان سے نہیں ہے، بلکہ ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے جو عمومیت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں خود خطاب کا انداز مومنین سے خطاب ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا یہاں عمومی خطاب ہونا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں موجود نظام کو صاف اور صریحی انداز میں مورد مؤاخذہ و عتاب قرار دیے جانے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، صرف عقائد یا وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں محض اعتقادات و معارف اسلامی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پورا خطاب موعظے کے لب و لہجے میں ہے، جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون۔ گفتگو ہی موعظے سے شروع ہوتی ہے کہ اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس کے بعد عقائد اسلامی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا فرض ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ تم اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے ہو۔ گویا اس بیان کے ذیل میں لوگوں میں اسلام کی صحیح شناخت کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذرا دیکھیں کہ کتنے حسین انداز میں امام سجاد فرماتے ہیں،
اس وقت سے ڈرو جب تم کو لوگ تن و تنہا قبر کے حوالے کر دیں گے اور منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تمہارے خدا سے متعلق ہوگی جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو۔ یعنی سننے والوں کے ذہن میں توحید کا مفہوم اتار کر معرفت خدا کی لہر پیدا کر رہے ہیں۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں، اور تم سے اس نبی کے بارے میں سوال کریں گے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، گویا مسئلہ نبوت و حقیقت محمدی کے عرفان کا جذبہ زندہ کر رہے ہیں۔ امام سجاد مزید فرماتے ہیں، اور اس دین کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم نے پیروی کی ہے، اور تمہاری اس کتاب کے بارے میں سوال کریں گے جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر مذہب اسلام کے انہی بنیادی اور اساسی مسائل و عقائد یعنی توحید، نبوت، قرآن اور دین کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مد نظر اصلی نقطے کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام سجاد فرماتے ہیں، اور اس امام کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس کی ولایت کا تم دم بھرتے رہے ہو۔ یہاں امام علیہ السلام مسئلہ حکومت سے الگ نہیں ہیں۔ ائمہ کے سلسلہ ولایت اور مسئلہ امامت میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، اگرچہ ممکن ہے کہ ولی اور امام کے معنی آپس میں کچھ تفاوت رکھتے ہوں، لیکن یہ دونوں مثلاً ولایت و مسئلہ امامت ائمہ کی زبان میں ایک ہیں اور ان سے ایک ہی معنی مراد ہیں۔ اس جگہ حضرت اسی امام کے بارے میں سوال کی بات کر رہے ہیں جو دینی طور پر لوگوں کی ہدایت اور آگہی کا وکیل ہو اور ذمہ دار بنایا گیا ہو، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے امور زندگی کا بھی نگران اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا جانشین۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں لوگ امام کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں عوام اس کا صحیح مفہوم درک کرنے سے قاصر تھے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں امام یعنی معاشرے کا رہبر و قائد، امام یعنی وہ جس سے ہم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی اطاعت دینی امور میں ہم پر واجب ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوش قسمتی سے لفظ امام نے ہمارے ذہنوں میں اپنا صحیح مقام حاصل کر لیا ہے، ورنہ آپ ملاحظہ فرمائیں صدیوں سے دنیا تشریع میں یہ مسئلہ کتنی غلط فہمی کا شکار رہا ہے۔ لوگ خیال کرنے لگے تھے کہ ایک شخص وہ ہے جو معاشرے پر حکومت کر رہا ہے، نظام زندگی سے متعلق امور اس کے ہاتھ میں ہیں، بندش و آزادی سے لے کر جنگ و صلح تک سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہی مالیہ ٹیکس مقرر کرتا ہے، وہی ہمارے اچھے اور برے کا مالک و ذمہ دار ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک شخص اور بھی ہے جس کا کام لوگوں کا دین درست کرنا ہے۔ پہلے کو حاکم کہتے ہیں، دوسرے کو غیبت کے زمانے میں عالم اور قبل از غیبت امام کہتے ہیں۔ یعنی ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ایک امام کی منزل ہم وہی تصور کرنے لگے تھے جو غیبت امام کے زمانے میں ایک عالم دین کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ ہم حضرت صادق آل محمد کے حالات زندگی کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں کہ جس وقت امام منا یا عرفات میں پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ بآواز بلند ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان الرسول هو الامام، یعنی پیغمبر اسلام امام تھے۔ امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے دین اور دنیا دونوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام سجاد کے دور میں بھی جس وقت اسلامی معاشرے کی حکومت و فرما روائی عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں تھی، لوگ امام کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ معاشرے کی امامت کا مطلب ہی لوگوں کے مسائل حیات نیز تمام بندش اور آزادی کے نظام کی نگرانی اور تحفظ کرنا تھے، اور یہ امامت کا ایک بڑا ہی اہم شعبہ ہے۔ یہ منصب اہل سے لے کر نااہلوں کے سپرد کر دیا گیا تھا
اور وہ نااہل خود کو امام سمجھتا بھی تھا۔ وہی نہیں بلکہ عرصہ تک عوام بھی اس کو امام ہی سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ سے پہلے مروان بن حکم اور اس سے پہلے یزید اور اس کے پیشروؤں کو، اسی طرح عبد الملک کے بعد اس کی جگہ آنے والے دوسرے لوگوں کو اپنا امام تصور کرتے رہے۔ ان کو معاشرے کا رہبر نیز لوگوں کے اجتماعی مسائل پر حاکم کے عنوان سے قبول کرتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں تم سے امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، تو امام متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ فیصلہ کر لو، منکر اور نکیرین سوال کریں گے کہ آیا تم نے جس کو اپنا امام منتخب کیا تھا وہ واقعی امام تھا؟ وہ شخص جو تم پر حکومت کر رہا تھا، معاشرے کی رہبری جس کے ہاتھوں میں تم نے دے رکھی تھی، کیا وہ حقیقتاً امام ہونے کا مستحق تھا؟ کیا وہی شخص تھا جس کی امامت پر خدا راضی تھا؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اسی طرح حضرت لوگوں کو اس مسئلے کی نزاکت کا احساس دلا کر انہیں بیدار کر رہے تھے۔ گویا بالکل غیر محسوس طور پر مسئلہ امامت، جس کے سلسلے میں بنو امیہ کی پوری مشنری کسی طرح کی کوئی بات سننے پر قطعی تیار نہیں تھی، امام علیہ السلام اس کو موعظے میں ڈھال کر ایک عمومی خطاب کے ضمن میں پیش کر کے لوگوں کے ذہن و احساس کو زندہ اور بیدار کر رہے تھے۔ یہاں امام علیہ السلام کی روش اور طریقہ کار میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، کسی طرح کی عجلت نظر نہیں آتی۔ آگے چل کر جہاں امام نے سختی اور تیزی سے کام لیا ہے، ہم ابھی اس کا ذکر بھی کریں گے۔ مختصر یہ کہ عوام الناس سے مربوط اپنے عوامی خطاب میں امام علیہ السلام موعظے کی زبان میں اسلامی معارف من جملہ وہ حقائق جن پر حضرت کی خاص توجہ تھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کر رہے ہیں۔ آپ کی کوشش ہے کہ عوام ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اس قسم کے خطبات میں دو نقطے خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں۔ اولاً یہ کہ عوام الناس سے کیے جانے والے یہ خطاب تعلیمی نقطہ نظر سے نہیں پیش کیے گئے ہیں، بلکہ اس کی نوعیت تذکرہ اور یاد دہانی کی ہے، یعنی امام علیہ السلام بیٹھ کر عوام کے سامنے مسئلہ توحید کے دریچے کھولنے یا مسئلہ نبوت کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ محض تذکرہ اور یاد دہانی مقصود ہے۔ مسئلہ نبوت کو لے لیجئے۔ ظاہر ہے کہ امام سجاد جس معاشرے اور جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے اتنی زیادہ مدت ہو گئی تھی کہ مکمل طور پر اعتقادات اسلامی انحراف یا تحریف کا شکار ہو چکے ہوں۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ائمہ اطہار میں سے امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام کو دیکھنے والے بھی موجود تھے، اور اجتماعی نظام کے اعتبار سے بھی ابھی وہ نوبت نہیں پہنچی تھی کہ لوگ مسئلہ توحید و نبوت کے سلسلے میں یا مسئلہ معان و قرآن کے بارے میں کسی بنیادی اور اصولی شک و شبے اور تحریف سے دوچار ہوں۔ یہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت ان کو بھلا بیٹھی تھی۔ مادی زندگی اس بات کا موجب ہوئی ہے کہ عوام اسلام، اسلامی اعتقادات اور ان کی عظمت و اہمیت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ معاشرے میں دینی اور مادی طمع نے اس شدت کے ساتھ لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیا تھا کہ اصلاً یہ فکر کہ انسانی زندگی میں معنویت اور خیرات کے سلسلے میں تقابل اور موازنے کا بھی کوئی میدان موجود ہے، لوگوں کے ذہنوں سے بالکل نکل چکا تھا، اور کسی کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی فکر نہ تھی، اور اگر اس طرف کوئی قدم بڑھاتا بھی تھا تو اس میں ظاہرداری اور شخصیت کا عمل دخل ہوتا تھا۔ توحید کے وہ آثار و فوائد جو پیغمبر اکرم کے دور میں یا اس سے متصل قریبی زمانے میں لوگوں پر مرتب ہوتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ احساس و ادراک اور ذمہ داری اب مفقود ہو چکی تھی، لہٰذا فقط یاد دہانی کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں میں ادراک پیدا ہو جائے، ورنہ دین میں ابھی کوئی ایسی تحریف نہیں ہوئی تھی جس کی تصحیح ضروری ہو۔ اس کے برخلاف بعد کے زمانے میں، مثال کے طور پہ امام جعفر الصادق کے دور کو لے لیجئے، یہ بات اپنی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔
اس وقت خود مسلمانوں کے درمیان بہت سے متکلمین یا دوسرے لفظوں میں بہت سے فلسفی اور منطقی پیدا ہو گئے تھے جو طرح طرح کے ناموں سے بڑی بڑی مسجدوں، مسجد مدینہ، مسجد شام، حتیٰ کہ خود مسجد الحرام میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور غلط افکار و عقائد کی باقاعدہ تعلیم و تدریس فرماتے تھے۔ وہاں ابن ابی العوجہ جیسے افراد موجود تھے جو دہریت یعنی وجود خدا سے انکار کا درس دیا کرتے تھے اور اس پر استدلال بھی پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بیانات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت توحید و نبوت یا اس کے مثل دوسرے مسائل باقاعدہ استدلال کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن کے استدلال کے خلاف استدلال کی ہی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیانات میں یہ چیزیں نہیں ملتیں۔ حضرت اسلامی مطالب پیش کرتے وقت منطقی استدلال عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے، بلکہ صرف تذکرہ و یاد دہانی کے طور پر اشارہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو قبر میں تم سے توحید و نبوت کے سلسلے میں سوالات کیے جائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ صرف ذہن کو ایک دھکا دینے کے لیے ہے کہ انسان ان مسائل پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے اور وہ چیز جو غفلت اور فراموشی کی نظر ہو چکی ہے ذہن دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ لوگ حتیٰ کہ ارباب حکومت و سلطنت بھی اسلامی فکر و نظر سے کھل کر بغاوت پر آمادہ ہوں۔ ہاں صرف ایک موقع مجھے نظر آیا اور اس کا اظہار یزید کے شعر میں ہوتا ہے جو اس نے غرور و مستی میں ڈوب کر اس وقت پڑھا جب خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کر کے اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ کہتا ہے معاذ اللہ، بنی ہاشم نے حکومت و سلطنت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یعنی اس کو دین و وحی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ چنانچہ اس مسئلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید کی یہ گستاخی ممکن ہے کہ نشو و مستی کے غلبے کے سبب رہی ہو، ورنہ حتیٰ کہ عبد الملک اور حجاج ابن یوسف جیسوں میں بھی عقیدہ توحید یا نبوت سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرت نہ تھی۔ عبد الملک بن مروان وہ شخص ہے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس کو لوگ قاری قرآن میں شمار کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس کو خبر دی گئی کہ تم خلیفہ ہو گئے اور حکومت پر نافذ ہوئے تو اس نے قرآن کو بوسہ دیا اور کہا ھذا فراقی بینی و بینک، یعنی اب ہماری اور تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کبھی قرآن اٹھا کر نہ دیکھا۔ حجاج بن یوسف کیسا ظالم تھا آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن جتنا آپ نے سنا ہوگا وہ اس کے مظالم سے کہیں کم ہے۔ اس کے جیسا شخص جب بھی منبر سے خطبہ دیتا ہے تو لوگوں کو تقوی الہی کی تلقین کرتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ جناب امام سجاد کی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے اس کا حاصل عوام کو اسلامی افکار اور نظریات کی طرف متوجہ اور خبردار کرنا ہے تاکہ لوگوں کے فکری پہلو کو مادیت کے بجائے خدا کے اس دین اور قرآن کی طرف موڑ دیں۔ دوسرا قابل توجہ نقطہ وہی ہے جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں۔ امام علیہ السلام ان عمومی خطبات میں یکایک بالکل غیر محسوس طور پر روئے سخن مسئلہ امامت کی طرف موڑ دیتے ہیں، یعنی دیگر مسائل اسلامی کے درمیان اس کے ویسے ہی ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ انقلاب ایران سے قبل گزشتہ شاہی دور میں کوئی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا تھا کہ لوگوں خدا کو یاد کرو، مسئلہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو، مسئلہ نبوت پر غور و فکر سے کام لو، مسئلہ حکومت پر توجہ دو۔ اب دیکھیے کہ قیادت و رہبری کا جو انداز ہم کو یہاں نظر آتا ہے اس کی روشنی میں امام سجاد علیہ السلام کا بیان سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی دور میں یہی لفظ حکومت زبان پر جاری کرنا کتنا خطرناک تھا۔ اگر کوئی عوام سے مسئلہ حکومت پر توجہ کرنے کی بات کرتا تو حکومت آسانی سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی،
لیکن جب یہی بات موعظے کے لب و لہجے میں کسی عابد و زاہد کی زبان سے کہی جاتی تو ارباب حکومت کے لیے کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی تھی، یعنی یہ چیز اتنی زیادہ حساسیت انگیز نہیں۔ ہم فکر جماعت کی تشکیل۔ بہرحال یہ امام علیہ السلام کے بیانات کی ایک قسم تھی۔ دوسری قسم کے بیانات وہ ہیں جن میں امام زین العابدین علیہ السلام کے مخاطب کچھ مخصوص افراد ہیں کہ یہ کن لوگوں سے خطاب ہے، لیکن یہ کاملاً طے ہے کہ آپ کا خطاب ایک ایسے گروہ سے ہے جو موجودہ حکومت سے بیزار اور اس کا مخالف ہے، چاہے وہ جو لوگ بھی ہوں۔ اور شاید یہ کہنا بھی غلط ہی ہو کہ یہ وہی گروہ ہے جو امام کی اطاعت اور حکومت اہل بیت پر یقین و اعتقاد رکھتا ہے۔ کتاب تحفۃ العقول میں خوش قسمتی سے امام علیہ السلام کے اس قسم کے بیانات کا ایک نمونہ موجود ہے۔ ایک نمونہ اس لیے کہ جب ہم اس طرح کی دوسری کتابوں کی چھان بین کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسے چند نمونوں کے سوا امام علیہ السلام سے منقول کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ پھر بھی انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ امام سجاد کی زندگی میں اس طرح کے بے انتہا نمونے پیش آئے ہوں گے، مگر موجودہ حالات اور آپ کی حیات کے دوران پیش آنے والے طرح طرح کے حوادث، گھٹن کی زندگی، دشمنوں کے حملے، اذیتیں، اصحاب ائمہ کا قتل اور شہادت، یہ سب اس بات کا باعث بنے کہ وہ گرا بہا آثار باقی نہ رہ سکے، چنانچہ بہت ہی کم مقدار میں چیزیں ہمارے ہاتھ لگ سکیں۔ بہرحال امام علیہ السلام کا یہ بیان کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے: خداوند عالم ہم کو اور تم کو ظالموں کے قید و فریب، حاسدوں کی بغاوت و سرکشی اور جباروں کے جبر و ذاتی سے محفوظ رکھے۔ خود خطاب کا انداز بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام اور آپ کا مخاطب گروہ دونوں اس جہت میں شریک ہیں، یعنی موجودہ حکومت و نظام کی طرف سے وہ سب کے سب خطرے میں ہیں، اور ظاہر ہے یہ بات ایک مخصوص فرد سے تعلق رکھتی ہے، اور اس جماعت کو مومنین یا اہل بیت کے محبین و مقربین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس انداز کے خطبات یا ایھا المومنون سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ پہلی نوعیت کے بیانات ایھا الناس اور بعض موارد میں یا بنی آدم سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہاں ایھا المومنون ہے، یعنی امام علیہ السلام کے خطاب میں اپنے مخاطبین کے صاحب ایمان ہونے کا اعتراف موجود ہے، اور یہ وہ مومنین ہیں جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے افکار و نظریات پر واقعی ایمان رکھتے تھے۔ اس منزل پر جب امام علیہ السلام اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں تو آپ کی گفتگو بھی اس چیز کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے مخاطب مومنین یعنی اہل بیت علیہ السلام سے قربت رکھنے والے افراد ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: یہ طاغوتی افراد و فرما بردار جو دنیا کے حریص، اس کے شیدا، اس پہ فریفتہ و قربان اور اس کی طرف دوڑنے والے لوگوں میں سے ہیں، تم کو فریب میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہاں مومنین سے خطاب کرتے وقت اصل لب و لہجے میں ان کو شر سے محفوظ رہنے اور آئندہ ہم فکری کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ طاغوتی نظام کے طرفدار اور ائمہ کے ہمنواؤں کے درمیان اندر ہی اندر جو شدید مخالفت اور مقابلہ آرائی جاری تھی، اس کی وجہ سے امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بڑی سخت محرومیت اور رنج و مصیبت جھیلنی پڑ رہی تھی۔ بالکل وہی صورتحال ہے جس سے انقلابی جد و جہد کے دوران ہم خود دوچار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس انقلاب کی کامیابی سے پہلے انقلابی سرگرمیوں میں شریک تھے، ان کو فکری طور پر وہ آسائشیں میسر نہیں تھیں جو اس جد و جہد سے کنارہ کش رہنے والوں کو حاصل تھیں۔ اس کے برخلاف انقلابیوں کو ہر وقت قید و بند، زد و کوب، جلا وطنی اور خوف و ہراس یا ملک سے فرار کا مسئلہ درپیش تھا۔ اگر اس کا تعلق صنعت و تجارت سے ہوتا تو اس کے سامنے ٹیکسوں کا انبار لگا رہتا اور اس کی سرگرمیوں پہ سخت نظر رکھی جاتی۔
کوئی نہ کوئی پیچھے لگا رہتا اور نتیجے کے طور پر جلاوطنی اس کا مقدر بن جاتا۔ کسی دینی مدرسے یا حوزہ علمیہ کا طالب علم ہوتا تو اس کو فرار کی زندگی گزارنی پڑتی، ورنہ قید و بند ہر وقت کی پوچھ گچھ اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی آفس سے وابستہ ہوتا تو ہر وقت معطلی یا اس قسم کی کسی بھی سزا کے لیے تیار رہنا پڑتا۔ مختصر یہ ہے کہ کسی بھی طبقے یا گروہ سے تعلق رکھنے والے اگر انقلابی جد و جہد سے وابستہ پایا جاتا تو بہرحال گزشتہ شاہی حکومت میں اس کی زندگی مادی اعتبار سے کسی نہ کسی پریشانی اور الجھن کا شکار رہتی، حتیٰ کہ وہ افراد جو انقلاب سے محبت رکھتے تھے یا اس میں حصہ لیتے تھے، مثال کے طور پر حج کے لیے جانے سے محروم کر دیے جاتے تھے، جبکہ مکہ جانا اس وقت محض ایک عبادی عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت کی حکومت سے نبرد آزما کسی بھی فرد کو مکہ جانے کی اجازت ہی نہ ملتی تھی یا بڑی زحمتوں کے بعد ملتی تھی۔ اسی طرح سے دوسرے قسم کے سفروں میں بھی بہت دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو لوگ میدان جہاد میں اترتے ہیں انہیں زندگی کی صعوبتیں اور پریشانیوں کا بہرحال سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے افراد کو آسائش اور سہولتیں حاصل رہتی ہیں۔ انقلابیوں کے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ یہ درپیش رہتا ہے کہ دوسروں کو دی جانے والی سہولتیں ان کو بھی اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، اور ان سہولتوں کے بہرور ہونے کی قیمت اس مقدس جد و جہد سے ہاتھ دھونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے اس بیان میں اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مومنین کو اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی وقتی نمائش کے چکر میں اگر آ گئے تو اس کی قیمت کے طور پر تم کو اہل طاغوت سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اور یہ انداز اور لب و لہجہ نہ صرف اس بیان میں بلکہ امام علیہ السلام سے منقول اور بھی بہت سے دوسرے مختصر اقوال و روایات میں آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو محسوس کریں گے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو دنیا سے پرہیز کی دعوت دی ہے۔ دنیا سے پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو اس لہر سے محفوظ رکھیں جو انسان کو ناز و نعم میں غرق کر دیتی ہے، اور اس کے دام میں گرفتار ہو کر انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کی انقلابی جد و جہد سرد پڑ جاتی ہے۔ یہ دعوت مومنین سے متعلق خطبات میں ملتی ہے۔ عوام الناس سے خطاب کے دوران یہ انداز کم نظر آتا ہے۔ عوام سے خطاب کے وقت جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، زیادہ تر جو لب و لہجہ اپنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں خدا کی طرف متوجہ رہو، قبر و قیامت کا دھیان رکھو، اپنے کو کل کے لیے آمادہ کرو، یا اسی طرح کی دوسری باتیں۔ ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی سوال کرے کہ اس دوسرے قسم کے خطبات سے امام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ایک ہم فکر جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ کسی ضروری موقع کے لیے مومنین کا ایک گروہ آمادہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اعلیٰ اقدار کی ہوس اور جھوٹی مراد کی چکو چوند سے محفوظ رکھیں، اور دوسرے قسم کے بیان میں امام بار بار موجودہ حاکم نظام کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ گزشتہ قسم کے بیان میں یہ چیزیں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں آتیں۔ یہاں امام سجاد بڑے ہی سخت لہجے میں حکومتی مشنری کو مورد ملامت قرار دیتے ہوئے ان کو شیطان کا ہم پلہ بناتے ہیں، اور مثال کے طور پر فرماتے ہیں، تم لوگ جن امور سے ہر شب و روز دوچار رہتے ہو، یعنی ظلمت خیز فتنے، نئی نئی بدعتیں، اور وہ بدعتیں جو ظالم نظام کی اختراع ہیں، ظالم وجود پر مبنی سنتیں اور زمانہ صبر کی سختیاں، یہ سلطنت کا خوف و ہراس اور یہ شیطانی وسوسے۔ یہاں امام ذکر سلطان کے فوراً بعد وسوسہ شیطان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پوری صراحت کے ساتھ حاکم وقت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو دست راست قرار دیتے ہیں۔
گفتگو کے آخر میں امام ایک نہایت ہی عمدہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لہٰذا ہم اسے یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ اسی مطلب کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ حوادث جو انسانی زندگی میں شب و روز پیش آتے ہیں خصوصاً ایسے گھٹن کے ماحول میں دلوں کو ان کی نیت اور جہت سے موڑ دیتے ہیں، جہاد کے شوق اور اس کے متحرکات کو ختم کر دیتے ہیں۔ موجودہ ہدایت کو یعنی وہ ہدایت جو موجودہ معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی طرف سے ذہنوں کو غافل و برگشتہ کر دیتے ہیں اور انسان سے اہل حق کی معرفت سلب کر کے فراموشی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اہل حق کی یاد کو ان کے دلوں میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ امام سجاد کے اس بیان میں وہی اسلوب و انداز پایا جاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے، یعنی لوگوں کو موعظے اور نصیحت کے انداز میں خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے حوادث زندگی ان کو ان کے مجادلانہ روش سے غافل بنا دیں اور انہیں ان کے راستے سے منحرف کر دیں اور دل و دماغ اس کی یاد سے خالی ہو جائے۔ امام علیہ السلام کے ایسے متعدد بیانات ملتے ہیں جن میں سلطان و حاکم جور کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ گناہ گاروں کی ہم نشینی اختیار کر لو اور ستمگروں کی مدد کرنے لگو۔ یہاں گناہ گاروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عبد الملک کے ظالمانہ نظام کے جزو بن چکے ہیں۔ امام ان کی ہم نشینی سے منع کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ظالموں کی مدد کا ذریعہ بن جاؤ۔ اب ان حقائق کی روشنی میں جناب امام سجاد کی تصویر پردہ تخیل پر اتار کر دیکھیے کہ حضرت کی کیسی شخصیت آپ کے ذہن میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آیا اب بھی وہی مظلوم و بے زبان، کمزور و بیمار امام جو امور زندگی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ امام علیہ السلام اپنے کچھ مومن دوستوں، طرفداروں اور بہیخواہوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور موجودہ حالات میں ان کو ظالم حکام اور ان کے درباریوں کی قربت و ہم نشینی نیز مقدس مہم اور جد و جہد سے غافل و بے پرواہ ہونے سے سختی سے منع کرتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی مجادلانہ سرگرمیوں سے منحرف ہو جائیں۔ امام ان کے ایمانی جذبات کو تر و تازہ اور زندہ و باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک روز ان کا وجود اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں مؤثر ثابت ہو سکے۔ فلسفہ امامت امام کی نظر میں من جملہ ان تمام چیزوں کے جو امام علیہ السلام کے بیانات کے اس حصے میں مجھے نہایت ہی اہم اور قابل توجہ نظر آئیں، حضرت کے وہ ارشادات بھی ہیں جن میں اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ افراد کے گزشتہ تجربات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ بیان کے اس حصے میں امام سجاد علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو یاد ہے یا تم کو اس بات کی خبر ہے کہ گزشتہ ادوار میں ظالم و جابر حکمرانوں نے تم پر کیا کیا زیادتیاں کی ہیں؟ یہاں ان زیادتیوں اور مصیبتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے جو محبان اہل بیت کو معاویہ، یزید اور مروان وغیرہ کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا اشارہ واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ، حجر ابن عدی اور رشید ہجری وغیرہ کی شہادت نیز ایسے بہت سے مشہور و معروف اہم ترین حادثوں کی طرف ہے جس کا اہل بیت کے مطیع و ہمنوا افراد گزشتہ زمانوں میں ایک طویل مدت سے تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ واقعات ان کے ذہنوں میں ابھی موجود تھے۔ امام چاہتے ہیں کہ گزشتہ تجربات اور تلخ ترین یادوں کو تازہ کر کے لوگوں کے مجاہدانہ عزم و ارادے میں مزید پختگی پیدا کریں۔ مندرجہ ذیل عبارت پر ذرا توجہ فرمائیے۔
میری جان کی قسم وہ گزشتہ واقعات جو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں، ان فتنوں کے ایک لامتناہی سلسلے میں ایک دنیا غرق نظر آتی تھی۔ تم لوگوں کو ان حوادث اور تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو اپنے لیے درس و استدلال بناتے ہوئے زمانے پر فساد برپا کرنے والے گمراہ اور بدعتی افراد سے دوری و اجتناب کر لینا چاہیے۔ یعنی تمہیں اس بات کا بخوبی تجربہ حاصل ہے کہ اہل بغاوت و فساد یعنی یہی حکام جور جب تسلط حاصل کر لیں گے تو تمہارے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ گزشتہ تجربات کی روشنی میں تم جانتے ہو کہ تمہیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کے مقابلے میں صفارائی کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیان میں مسئلہ امامت کو بڑی صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مسئلہ امامت یعنی یہی خلافت و ولایت، مسلمانوں پہ حکومت کرنے اور نظام اسلامی کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ امام سجاد مسئلہ امامت کتنے واضح انداز میں جبکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اس قسم کے مسائل اس صراحت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمان الہی اور اطاعت رب کو مقدم سمجھو اور اس کی اطاعت و پیروی کرو جس کی اطاعت و پیروی خدا نے واجب قرار دی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس منزل میں امامت کی بنیاد اور فلسفے کو شیعی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ خدا کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اطاعت کی جانی چاہیے اور وہ جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔ اگر لوگ اس وقت اس مسئلے پر غور و فکر سے کام لیتے تو بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے کہ عبد الملک کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے عبد الملک کی اطاعت واجب کیے جانے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ عبد الملک کا اپنے تمام ظلم و جور اور بغاوت و فساد کی وجہ سے لائق اطاعت نہ ہونا ظاہر ہے۔ یہاں پہلے تو امام علیہ السلام مسئلہ امامت بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک شبہ جو مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے اس کا بھی ازالہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اور جو کچھ تم پر طاغوتوں عبد الملک وغیرہ کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے اس کو خدا کی اطاعت کے زمرے میں رکھتے ہوئے خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت پر مقدم نہ قرار دو۔ اصل میں امام اپنے بیان میں اس ٹکڑے پر بھی مسئلہ امامت بڑی صراحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ حضرت نے گزشتہ بیان میں بھی اور اس بیان میں بھی دو بنیادی اور اساسی مسائل پر توجہ دلائی ہے، چنانچہ دونوں بیانات میں مذکورہ 3 مراحل تبلیغ میں سے 2 مرحلے یعنی لوگوں کے اسلامی افکار و عقائد کی یاد دہانی تاکہ لوگ عقائد اسلامی کا پاس و لحاظ کریں اور ان میں دینداری کا شوق پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ولایت امر یعنی نظام اسلامی میں حکومت و قیامت کا استحقاق واضح کرنا ہے۔ امام علیہ السلام اس وقت لوگوں میں دونوں مسائل کو بیان کر دیتے ہیں اور در حقیقت اپنے مد نظر نظام علوی یعنی اسلامی و الہی نظام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تنظیم کی ضرورت۔ امام کے یہاں ایک تیسری نوعیت کے حامل بیانات بھی ملتے ہیں جو ان دونوں سے بھی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ ان بیانات میں حضرت کھلے طور پر لوگوں کو ایک اسلامی تنظیم کی تشکیل کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات انہی لوگوں کے درمیان ہوئی ہے جن کو امام کا اعتماد حاصل رہا ہے۔ اگر عام لوگوں کو اس قسم کی کسی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی گئی ہوتی تو اس کا پردہ راز میں رہنا مشکل ہو جاتا، حضرت کے لیے بڑی زحمت اور پریشانی کا سبب بن جاتا۔ خوش قسمتی سے تحفۃ العقول میں اس نوعیت کے بیانات کا بھی ایک نمونہ موجود ہے جسے میں یہاں نقل کر رہے ہیں۔ امام کا بیان یوں شروع ہوتا ہے، دنیا کے وہ زاہدان جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور اپنی دلچسپی آخرت پہ مذکور رکھتے ہیں، ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ان کے جو دوست اور ساتھی ہم فکر اور ہم عقیدہ بلکہ ہم دل اور ہم مشرب نہیں ہوتے ان کو ترک کر دیتے ہیں،
کیا یہ واضح طور پر ایک شیعی نظام کی تشکیل کی دعوت نہیں ہے؟ اس بیان سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے مطالبات اور خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے اور جن کے احساس و جذبات بالکل مختلف ہیں، جو حکومت حق یعنی علاوی نظام نہیں چاہتے، وہ ان سے کنارہ کش ہو کر ان کے لیے اجنبی اور بیگانہ بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے یہاں آمد و رفت اور تعلقات ختم کر دیں، لیکن یہ تعلقات ویسے ہی ہوں جیسا کہ انقلاب ایران سے قبل انقلابیوں اور دوسرے ایرانیوں کے درمیان پائے جاتے تھے، یعنی ان سے ملیں لیکن احتیاط کے ساتھ، جیسا کہ لوگ اس طرح کے دکاندار کو پہچان لیتے تھے کہ یہ ساوکی ہے یا فلاں آفیسر لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ لوگ جو تمہاری فکر و عزائم سے متفق نہ ہوں یا ہدف و مقصد سے ہم آہنگی نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات و آمد و رفت کسی اجنبی اور بیگانے کی مانند ہونی چاہیے۔ ان سے دوستانہ تعلقات ختم کر دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے مزید بیانات خود امام سجاد علیہ السلام کے یہاں نیز دیگر ائمہ علیہ السلام کے یہاں بھی مل جائیں گے، بلکہ دیگر ائمہ کے ارشادات میں یہ چیز زیادہ مل جائے گی۔ جہاں تک خود میری نظر ہے، اس طرح کے بیانات امام جعفر الصادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام نیز ان کے بعد کم از کم 3 یا 4 ائمہ کے یہاں مجھے ملے ہیں۔ حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ الصلوات والسلام کے فرمودات میں بھی منظم و مرتب اسلامی جماعت کی تشکیل کی طرف اشارے موجود ہیں، البتہ یہاں اس تفصیل طلب موضوع پر زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ بیانات اور ارشادات ایسے بھی ہیں جن میں پیش کیے جانے والے مطالب کلی نوعیت کے حامل ہیں، ان میں مخصوص پہلوؤں کو مورد بحث نہیں قرار دیا گیا ہے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام سجاد کا ایک رسالہ حقوق سے متعلق ہے، جو دراصل آپ کا نہایت ہی مفصل خط ہے، اور ہماری اصلاح میں اس کو ایک مستقل رسالے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب جو رسالہ حقوق کے نام سے مشہور ہے، حضرت کا ایک خط ہے جو آپ نے اپنے کسی محب کو لکھا تھا، اور اس میں ایک دوسرے کے تئیں انسانی حقوق و ذمہ داری کا ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً یہ ایک رسالے سے کم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خط میں مختلف جہتوں سے لوگوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں ان کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، مثلاً خدا کے حقوق، اعضاء و جوارح کے حقوق، جان کے حقوق، آنکھ کے حقوق، زبان کے حقوق، ہاتھ کے حقوق وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی معاشرے پر حاکم فرما روا کے عوام پر کیا حقوق ہیں، عوام کے حاکم پر کیا حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اہل خاندان کے حقوق، اور ان تمام حقوق کا اس عنوان سے ذکر کیا گیا ہے جس کا ایک اسلامی نظام میں زندگی بسر کرنے والے شخص کو پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ گویا امام علیہ السلام نے بڑے ہی نرم انداز میں حکومت سے مقابلہ آرائی یا آئندہ نظام کا حوالہ دیے بغیر مستقبل میں قائم کیے جانے والے نظام کی بنیادوں کو بیان کر دیا ہے کہ اگر ایک روز خود امام سجاد علیہ السلام کے زمانہ حیات میں، جس کا اگرچہ احتمال نہیں پایا جاتا تھا، یا آپ کے بعد میں آنے والے ائمہ میں اسلامی نظام میں حکومت قائم ہو جائے تو مسلمانوں کے ذہن ایک دوسرے کے تئیں عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے پہلے سے مانوس رہیں۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کو آئندہ متوقع اسلامی حکومت کے اسلام سے آشنا بنا دینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی امام علیہ السلام کے بیانات کی ایک قسم ہے جو بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ ایک قسم وہ بھی ہے جس کا آپ صحیفہ سجادیہ میں مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے صحیفہ سجادیہ سے متعلق کسی بحث کے لیے بڑی تفصیل و تشریح کی ضرورت ہے۔ مناسب یہی ہے کہ کوئی اس کتاب پر باقاعدہ کام کرے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ان تمام موضوعات کو مورد سخن قرار دیا گیا ہے جن کی طرف بیدار و ہوشمند زندگی میں انسان متوجہ ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں زیادہ تر انسان کے قلبی روابط
اور معنوی ارتباط پر تکیہ کیا گیا ہے۔ اس میں بے شمار مناجاتیں اور دعائیں مختلف انداز سے معنوی ارتقاء کی خواہش و آرزو ہیں۔ امام علیہ السلام ان دعاؤں کے ضمن میں دعاؤں کی ہی زبان سے لوگوں کے ذہنوں کو اسلامی زندگی کا ذوق و شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے جو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں ان میں ایک وہ بھی ہے جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ دعا لوگوں کے قلوب میں ایک صحیح و سالم محرک اور رجحان بیدار کر دیتی ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں خدایا ہمارا انجام بخیر فرما، ظاہر ہے آپ کے دل میں اس وقت انجام کار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور آپ عاقبت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی عاقبت سے غافل رہ جاتا ہے، اپنے حال میں سست زندگی گزارتا رہتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ عاقبت کا تصور انسانی سرشت کے تعین میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یکایک ذہن ایک طرف متوجہ ہوا اور انجام کار پر نظر رکھنے کا جذبہ بیدار ہو گیا، اور پھر آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ ایسے امور انجام دیں جو آپ کی عاقبت بہتر بنا سکیں۔ ویسے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ ایک دوسری بحث ہے، میں تو اس مثال کے ذریعے صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ دعا کس طرح انسان کے اندر ایک صحیح اور سچا جذبہ بیدار کر دیتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے آخر تک دعاؤں کے جامع میں ایسے ہی اعلیٰ جذبات و افکار سے معمور ہے جن پر انسان اگر غور کرے تو صرف یہی صحیفہ سجادیہ ایک معاشرے کی اصلاح اور بیداری کے لیے کافی ہے۔ فی الحال اس بحث کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، جس کا ایک نمونہ ہم گزشتہ بحث کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام اپنے جملے میں لفظ لمازتہ یعنی کتے کا بچا ہوا کھانا استعمال فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے امام کا یہ بیان کتنا اہم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، آیا ایک حریت پسند ایسا نہیں ہے جو کتے کی بچی ہوئی غذا اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ کتے کی بچی ہوئی غذا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیاوی آرائش، اونچے اونچے محل، شان و شوکت اور تڑک بھڑک، وہ چیزیں جس کی طرف تمام کمزور دل افراد عبد الملک کے دور میں کھنچے چلے جا رہے تھے۔ اس چیز کو امام نے لفظ لمازتہ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو عبد الملک کی غلامی میں یا اس کے غلاموں کی غلامی میں شامل تھے یا جو کچھ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو رہا تھا اس سے راضی تھے، ان سب کا مقصد یہی کتے کی بچی ہوئی غذا کا حاصل کرنا تھا۔ امام علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں، کتے کی بچی ہوئی غذا کے پیچھے نہ بھاگتے پھرو تاکہ مومنین کرام عبد الملک کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر اس کی جانب نہ ہونے پائیں۔ اس طرح کے نہایت ہی قابل توجہ انقلابی بیانات امام علیہ السلام کے ارشادات میں بہت ملتے ہیں، جس کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی فہرست میں حضرت کے اشعار بھی شامل ہیں۔ جناب امام سجاد نے اشعار بھی کہے ہیں اور ان اشعار کے مضامین بھی اسی قسم کے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس سلسلے میں بھی روشنی ڈالیں گے۔ درباری علماء پر امام سجاد کی سخت تنقید۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات اور طرز زندگی سے متعلق مسائل کی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی بحث کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں زمین ایک ایسی عظیم اسلامی تحریک مہمیز کرنے کے لیے ہموار ہو چکی ہے جس کا حکومت علوی اور حکومت اسلامی پر منتہی ہونا ممکن نظر آنے لگا ہے۔ اس صورتحال کو بطور مختصر ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے طریقہ اور روش میں کچھ لوگوں کے لیے معارف اسلامی کے بیان و وضاحت، کچھ لوگوں کے لیے زود کو منظم و مرتب کرنے کی تلقین، اور کچھ افراد وہ بھی تھے جن کے لیے عمل کی راہیں معین و مشخص ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب تک کے معروضات کی روشنی میں امام سجاد کی تصویر کا جو خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اس کے تحت حضرت اپنے 30-35 سال اپنی اس کوشش میں صرف کر دیتے ہیں کہ عالم اسلام کے شدت کے ساتھ برگشتہ ماحول کو ایک ایسی سمت کی طرف لے جائیں کہ خود آپ کے لیے یا آپ کے جانشینوں کے لیے اس بنیادی ترین جد و جہد
اور فعالیت کے لیے موقع فراہم ہو سکے، جس کے تحت ایک اسلامی معاشرہ اور الہی حکومت قائم ہو سکے۔ چنانچہ اگر امام سجاد کی 35 سالہ سعی و کوشش ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے جدا کر لی جائے تو ہرگز وہ صورتحال تصور نہیں کی جا سکتی جس کے نتیجے میں امام صادق علیہ السلام کو اولاً حکومت بنو امیہ اور پھر حکومت بنی عباس کے خلاف اتنی کھلی ہوئی واضح پالیسی اپنانے کا موقع ہاتھ آیا۔ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے فکری و ذہنی طور پر زمین ہموار کرنا تمام چیزوں سے زیادہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ ذہنی اور فکری آمادگی اس وقت کے ماحول اور حالات میں جس سے عالم اسلام دوچار تھا، جو یقیناً ایک طویل مدت کا طالب ہے، اور یہی وہ کام ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام تر زحمت اور مصیبت کے باوجود اپنے ذمے لیا تھا۔ اس عظیم ذمہ داری کے دوش بدوش امام سجاد کی زندگی میں ایک اور تلاش اور جستجو جلوہ گر نظر آتی ہے، جو دراصل سابق کی تیار کردہ زمین کو ہموار کرنے کی طرف امام کے ایک اور اقدام کی مظہر ہے۔ اس طرح کی کوشش کا ایک بڑا حصہ سیاسی نوعیت کا حامل ہے اور بعض اوقات بے حد سخت شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ امام علیہ السلام کا حکومت وقت سے وابستہ اور ان کے کارگزاروں پر کڑی تنقید ہے۔ موجودہ بحث میں اسی نقطے پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ولولہ انگیز ترین بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کی فکر و ثقافت کو رنگ عطا کرنے والے افراد یعنی علماء اور شعراء کے ساتھ ان بزرگواروں کا برتاؤ کیسا رہا ہے۔ اصل میں عوام کی ذہنی اور فکری تربیت اور رہبری انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ خلفائے بنو امیہ میں بنی عباس معاشرے کو جس رخ کی طرف لے جانا پسند کرتے تھے، یہ لوگ عوام کو اسی راہ پر لگا دیتے تھے۔ گویا خلفاء کی اطاعت اور تسلیم کا ماحول پیدا کرنا انہی حضرات کا کام تھا۔ چنانچہ ایسے افراد کے ساتھ کیا روش اور طرز اپنانا چاہیے، دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرح امام سجاد کی زندگی کا بھی ایک بڑا ہی اہم اور قابل توجہ پہلو ہے۔ حدیث گڑھنا ظالموں کی ایک ضرورت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خلفائے ظلم و جور کے سامنے اسلام کا عقیدہ رکھنے والوں پر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو کچھ بھی انجام دینا چاہتے ہیں اس کی طرف لوگوں کے قلبی ایمان کو جذب کریں، کیونکہ اس وقت زمانہ صدر اسلام گزرے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ و ایمان باقی تھا۔ اگر لوگوں کو یقین پیدا ہو جاتا کہ یہ جو ظالم کی انہوں نے بیعت کی ہے درست نہیں ہے، یا یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے لائق نہیں ہے، یقیناً اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کرتے۔ اور اگر یہ بات ہم سب کے لیے قبول نہ کریں تو بھی اسلامی معاشرے میں یقیناً ایسے افراد کثرت سے پائے جاتے تھے جو پورے ایمان قلبی کے ساتھ خلفاء کے دربار کی غیر اسلامی صورتحال کو تحمل کر رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ یہی اسلامی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے جور نے اپنے دور کے زیادہ سے زیادہ علماء اور محدثین کی خدمات سے استفادہ کیا اور ان لوگوں کو جو کچھ وہ چاہتے تھے ان کے لیے آمادہ کیا، اور پھر ان سے کہا کہ ان کی مرضی کے مطابق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بزرگ اصحاب سے جعلی احادیث روایت کریں۔ حدیث گڑھنے کے کچھ نمونے۔ اس سلسلے میں مثالیں موجود ہیں جو انسان کو لرزا دیتی ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ معاویہ کے زمانے میں ایک شخص کعب الاحبار سے مدبھیڑ ہو گئی۔ کعب الاحبار چونکہ معاویہ نیز دیگر شاہی عمراء کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا، اس لیے اس شخص سے سوال کیا کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اہل شام سے ہوں۔ شاید تم ان لشکروں میں سے ہو جن کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے وارد بہشت ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ سب اہل دمشق ہیں۔ نہیں، میں اہل دمشق نہیں ہوں۔ پس شاید تو ان لشکریوں میں سے ہے کہ خدا جن کی طرف ہر روز 2 بار نگاہ لطف کرتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اہل فلسطین ہیں۔ اگر وہ آدمی کہہ دیتا کہ میں اہل فلسطین سے نہیں ہوں تو شاید کعب الاحبار ایک ایک کر کے بلک،
طرابلس اور شام کے بقیہ تمام شہروں کے ساکنین کے لیے حدیثیں نقل کرتا رہتا، ثابت کر دیتا کہ یہ سب نہایت ہی صالح اور شائستہ افراد ہیں، سب کے سب اہل بہشت ہیں۔ کعب الاحبار یہ حدیثیں یا تو شامی امراء کی خوشامد اور چاپلوسی میں گڑھتا تھا تاکہ ان سے زیادہ انعام و مدد حاصل کرے اور ان کا محبوب و مقرب بن سکے، یا یہ کہ اس عمل کی جڑیں اس کی اسلامی دشمنی میں تلاش کرنی پڑیں گی، جس کا مقصد احادیث اسلامی غلط ملت کر کے اقوال پیغمبر علیہ السلام کو مشتبہ اور ناقابل شناخت بنانا رہا ہوگا۔ تذکرہ اور رجال و احادیث کی کتابوں میں اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک اس امیر کی داستان ہے جو اپنے فرزند کو ایک مکتب میں داخل کراتا ہے۔ وہاں مکتب کا استاد اس کی پٹائی کر دیتا ہے۔ لڑکا روتا دھوتا گھر پہنچ کر جب باپ کو پٹائی کی خبر دیتا ہے تو باپ غصے میں بفرا ہوا کہتا ہے، ابھی جاتا ہوں، اور کہتا ہے کہ اس مکتب کے استاد کے خلاف ایک حدیث وضع کرو تاکہ مکتب کا استاد دوبارہ اس قسم کی غلطی کرنے کی جرت نہ کرے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے حدیث گاڑھے لینا اس قدر آسان ہو چکا تھا کہ آنکھوں سے ڈھلنے والے آنسوؤں کے قطرے خود استاد مکتب یا اس کے وطن اور شہر کے خلاف ایک حدیث گڑھ ڈھالنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ بہرصورت یہی حالات اس بات کا سبب بنے کہ دنیا اسلام میں ہی اسلام سے برگشتہ ایک خود ساختہ مخلوط و مجنون ذہنیت اور تہذیب و ثقافت پھلنے پھولنے لگی، اور اس غلط ذہنیت کو جنم دینے والے وہی علماء اور محدثین تھے جو اپنے زمانے کے صاحبان اقتدار و منصب کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسے سخت ترین حالات میں اس گروہ سے ٹکر لینا بہت ہی اہم اور فیصلہ کن ہے۔ محمد ظہری کی چند جعلی حدیثیں۔ اب ہم اس کا ایک نمونہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے نقل کرتے ہیں۔ نمونہ محمد بن شہاب ظہری کے ساتھ حضرت کے طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ محمد بن شہاب ظہری شروع میں امام سجاد کے شاگردوں اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں نظر آتا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت سے علوم حاصل کیے ہیں اور حضرت سے حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ پھر بھی رفتہ رفتہ اپنے اندر پائے جانے والی جسارت کے باعث یہ شخص دربار خلافت سے قریب ہوتا گیا اور پھر ان درباری علماء و محدثین کے زمرے میں شامل ہو گیا جو ائمہ علیہ السلام کے بالمقابل کھڑے کیے گئے تھے۔ محمد بن شہاب ظہری کی افتاد طبع سے مزید آشنائی پیدا کرنے کے لیے پہلے ہم اس سے مروی چند احادیث نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں وہ خود کہتا ہے، شروع میں علمی قلم نگاری سے کام لینا ہمیں اچھا نہ لگتا تھا، یہاں تک کہ عمراء نے ہم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں قلم بند کر دیں تاکہ کتاب کی صورت میں آ جائے۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کسی بھی مسلمان کو اس کام سے منع نہ کریں اور ہمیشہ علم و دانش سپرد قلم کرتے رہیں۔ اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک محدثین کے اس گروہ کے درمیان یہ دستور رواج نہیں پایا تھا کہ جو حدیثوں کو جانتے ہیں لکھ بھی ڈالیں۔ اس طرح محمد بن شہاب ظہری کا عمراء کی خدمت میں ہونا اور ان کا اس کو اپنے علم و خواہش کے تحت حدیث قلم بند کرنے پر ابھارنا بھی اس عبارت سے ثابت ہے۔ ایک معمر نامی شخص کہتا ہے، ہمارا خیال تھا کہ ہم نے ظہری سے بہت زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں، یہاں تک کہ ولید مارا گیا۔ ولید کے قتل ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ دفتروں کا ایک انبار ہے جو چوپایوں پر لاد کر ولید کے خزانے سے باہر کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ظہری کا علم ہے، یعنی ظہری نے ولید کی خواہش اور خوشامد میں اتنے دفتر و کتب حدیثوں سے پر کر دیے تھے کہ جب ولید کے خزانے سے ان کو نکالنے کی نوبت آئی تو چوپایوں پر بار کرنے کی احتیاج محسوس ہوئی۔ یہ دفاتر اور کتب جو ولید کے حکم سے ایک شخص کے ذریعے حدیثوں سے پر ہوئے، ظاہر ہے ان میں کس طرح کی
بلا شبہ اس میں ایک حدیث بھی ولید کی مذمت اور اسے متنبع کرنے والی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے برخلاف یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے ذریعے ولید اور ولید جیسوں کے کرتوتوں پر مہر تصدیق ثبت کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث زہری کے بارے میں ہے جو بلا شبہ اس دور سے مربوط ہے جب زہری دربار خلافت سے وابستگی اختیار کر چکا تھا۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، یعنی زہری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، صاحبان ایمان و تقدس سفر نہیں اختیار کرتے مگر یہ کہ 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد مدینہ اور مسجد اقصیٰ کی طرف، اور وہ پتھر جس پر مسجد اقصیٰ میں رسول خدا نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا، اس پتھر کو کعبے کی منزلت حاصل ہے۔ حدیث کا یہی آخری ٹکڑا میری توجہ کا مرکز ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کے ایک پتھر کو کعبے کا مقام عطا کرتے ہوئے اس کے لیے اس شرف و اہمیت کا ذکر کیا گیا جو کعبے کو حاصل ہے۔ یہ حدیث اس زمانے کے لیے ہے جب عبداللہ بن زبیر کعبے پر مسلط تھا، اور جب کبھی لوگوں کے دل میں حج یا عمرہ کرنے کی خواہش ہوتی تھی تو مجبور تھے کہ مکہ میں ایک علاقہ جو عبداللہ ابن زبیر کے نفوذ ہے کچھ روز بسر کریں، اور یہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف، جن میں عبد الملک بن مروان کا نام سر فہرست آتا ہے، پروپیگنڈے کا سنہرا موقع ہوتا تھا۔ چونکہ عبد الملک کی کوشش تھی کہ عوام ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہونے پائیں، لہٰذا وہ ان کا مکہ جانا پسند نہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس کی بہترین اور آسان ترین راہ یہ دیکھی کہ ایک حدیث گڑھ لی جائے جس کے تحت مسجد الاقصیٰ کو شرف و منزلت میں مکہ اور مدینہ کے برابر قرار دیا جائے، حتیٰ کہ وہ پتھر جو مسجد اقصیٰ میں ہے کعبے کے برابر شرف و منزلت کا حامل ہو۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی ثقافت اور اصطلاح میں دنیا کا کوئی خطہ کعبے کی قدر و منزلت کو نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کوئی پتھر خانہ کعبہ کے پتھر حجر اسود کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے اس حدیث کے گڑھنے کی حاجت اس لیے پڑی کہ عوام کو خانہ کعبہ نیز مدینہ منورہ کی طرف سامان سفر باندھنے سے دور کر کے فلسطین کی طرف جانے پہ ابھارا جائے، کیونکہ کعبے کی طرح مدینہ بھی غالباً عبد الملک کے دربار کے خلاف پروپیگنڈے کا مرکز رہا ہوگا۔ اس کے برخلاف فلسطین شام کا ہی ایک جزو تھا اور وہاں عبد الملک کو پورا تسلط اور نفوذ حاصل تھا۔ اب یہ جعلی حدیث عوام الناس پر کس طرح اور کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، اس کو اوراق تاریخ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کبھی ایسا اتفاق رونما ہوا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے بیت المقدس کی طرف صحرا کی زیارت کے لیے گئے ہوں، یا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بہرحال اگر کبھی اس طرح کا اتفاق بھی ہو تو اس کا اصل مجرم یا مجرمین میں سے ایک عبد الملک ابن شہاب زہری کو سمجھنا چاہیے، جس نے اس طرح کی ہدایت وضع کر کے عوام الناس کو اس شک و شبے میں مبتلا کیا، جبکہ اس کا مقصد محض عبد الملک بن مروان کے سیاسی مقاصد کو تقویت پہنچانا تھا۔ اب جب کہ محمد بن شہاب زہری دربار خلافت سے وابستہ ہو چکا تھا، اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام یا خاندان علوی سے متعلق تنظیم کے خلاف حدیثیں گڑھنے میں کیا آر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے 2 حدیثیں سید عبد الحسین شرف الدین مرحوم کی کتاب میں ملیں، جن میں ایک روایت میں محمد شہاب دعویٰ کرتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جبری تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت جس میں تنبیہ کی گئی ہے وہاں انسان سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کو لیتا ہے، معاذ اللہ۔ دوسری روایت میں نقل کرتا ہے کہ سید الشہداء جناب حمزہ نے معاذ اللہ شراب پی تھی۔ یہ دونوں روایتیں برسر اقتدار سیاسی ٹولے بنو امیہ اور اس کے سربراہ عبد الملک بن مروان کو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تقویت پہنچانے کے لیے گڑھی گئی ہیں، تاکہ اس طرح خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلہ ذہب کو، جو امویوں کے مقابلے میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہے، مسلمانوں کی اعلیٰ ترین صف سے خارج کر دیں اور ان کو اس طور پیش کریں
کہ وہ احکام اسلام سے لگاؤ اور اس پر عمل کے لحاظ سے ایک متوسط طبقے کے قاصر اور آسی انسان یا بالکل ہی عوامی سطح کے حامل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے افراد نظر آئیں۔ یہ روایت دربار خلافت سے وابستگی کے دوران محمد بن شہاب زہری کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ یقیناً اگر زہری کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی فکری اور سماجی پوزیشن کامل طور پر مشخص ہو سکتی ہے۔ میں یہاں اس کو رجال کی کتابوں کے حوالے کرتا ہوں جن میں اس کے حالات تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ بہرحال ایک ایسا شخص جو دربار خلافت میں بہت زیادہ تقرب اور منزلت کا حامل ہے اور عوام کی افکار پر بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ مسلط ہے، یقیناً اسلامی تحریک کے لیے ایک خطرناک وجود شمار کیا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں کوئی دندان شکن پالیسی اختیار کرنا فطری سی بات ہے۔ چنانچہ اس شخص کے مقابلے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی سخت طریقہ کار کا انتخاب کرتے ہیں، اور آپ کی یہ سخت گیری ایک خط میں منعکس نظر آتی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ کوئی فکر کرے کہ بھلا ایک خط کے ذریعے کس حد تک حضرت کے طرز عمل کا تعین کیا جا سکتا ہے، پھر بھی اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس خط کا لب و لہجہ خود زہری کے سلسلے میں بھی ہے، اور اس طرح برسر اقتدار حکومت مشنری کے خلاف بھی بہت ہی سخت اور شدید ہے۔ یہ خط محمد بن شہاب تک محدود نہیں رہتا، دوسروں کے ہاتھ میں بھی پڑتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ایک زبان سے دوسری زبان اور ایک منہ سے دوسرے منہ تک ہوتے ہوئے ہمیشہ کے لیے دامن تاریخ پر ثبت ہو کر تاریخ کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ اور آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس خط کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ ان امور پر توجہ کرنے کے بعد ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خط زہری جیسے نام نہاد علماء کے شیطانی تقدس پر کاری ضرب وارد کرتا ہے۔ یقیناً اس خط کا اصل مخاطب محمد بن شہاب زہری ہی ہے، لیکن یہ اپنی زد میں اس جیسے تمام ضمیر فروش افراد کو لیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے جس وقت یہ خط مسلمانوں خصوصاً اس زمانے کے شیعوں کے ہاتھ آیا ہوگا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچا ہوگا، ان کے درمیان اس قسم کے درباری افراد کے لیے کیسی سخت بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اس خط کے کچھ حصے نقل کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور تم پر آتش جہنم سے رحم کرے۔ دوسرے فقرے میں صرف اس کو مورد خطاب قرار دیا ہے، کیونکہ فتنوں سے دوچار ہونا سب کے لیے ہے، اور ممکن ہے کہ خود امام سجاد بھی کسی اعتبار سے فتنوں سے دوچار ہوں، لیکن فتنے میں غرق ہونا امام سجاد کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے برخلاف زہری نہ صرف فتنے سے دوچار بلکہ فتنے میں غرق ہے۔ دوسری طرف آتش جہنم امام سجاد کے قریب نہیں آ سکتی، لہٰذا حضرت اس کی نسبت محمد بن شہاب کی طرف دیتے ہیں۔ خط کا آغاز ہی ایسے لب اللہجے سے کیا جاتا ہے جو نہ صرف مخالفانہ بلکہ تحقیر آمیز بھی ہو۔ زہری کے تئیں حضرت کے طرز عمل کی خود دلیل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، تم اس منزل پر کھڑے ہو کہ جو شخص بھی تمہاری حالت کو سمجھ لے وہ تمہارے حال زار پر رحم کرے۔ غور فرمائیے کہ یہ کس شخصیت سے خطاب ہے۔ یہ ایک ایسے شخص سے خطاب ہے جس پر لوگ غبطہ کرتے ہیں، جس کا دربار حکومت میں بزرگ علماء دین میں شمار ہوتا ہے، پھر بھی امام علیہ السلام اس کو اس قدر حقیر و ناتواں خیال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تو اس قابل ہے کہ جو لوگ تجھے اس حال میں دیکھیں تیرے حال پر رحم کریں۔ اس کے بعد اس کو مختلف الہی نعمتوں سے نوازے جانے اور خدا کی جانب سے ہر طرح کی حجتوں کے تمام ہونے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے امام کہتے ہیں، ان تمام نعمتوں کے باوجود جو تجھے خدا کی جانب سے ملی ہیں، تو خدا کے حضور کہہ سکتا ہے کہ کسی طرح تو نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں۔ پھر قرآن کی چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور فرماتے ہیں، خداوند عالم تیرے قصور و گناہ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند عالم نے علماء پر فرض کیا ہے کہ وہ حقائق کو عوام الناس کے سامنے بیان کریں اور
کتمان حق سے کام نہ لیں۔ اس تمہید کے بعد جس وقت امام قط کے اصل مطلب پر آتے ہیں تو محمد بن شہاب کے حق میں قط کا انداز اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یاد رکھ وہ معمولی ترین چیز جس کے سلسلے میں تو نے کتمان سے کام لیا ہے اور وہ سبک ترین بات جو تو نے برداشت کی ہے یہ ہے کہ ظالموں کے لیے جو چیز وحشت ناک تھی اس کو تو نے راحت و انسیت کا سامان بنا کر ان کے لیے گمراہی کے راستے مزید ہموار کر دیے، اور یہ کام تو نے محض ان کا تقرب حاصل ہو جانے کے لیے کیا۔ چنانچہ انہوں نے تجھ کو جب بھی کسی امر کی دعوت دی تو تیار ہو گیا۔ یہاں حضرت اس کے دربار حکومت و خلافت کے ساتھ قرابت و وابستگی کو اس طرح سے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں گویا سر پر تازیانہ مار رہے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، ان لوگوں سے جو کچھ تم کو حاصل ہوا وہ تیرا حق نہ تھا، پھر بھی تو نے لے لیا، اور تو ایک ایسے شخص کے قریب ہو گیا جس نے کسی کا کوئی حق واپس نہ کیا، یعنی خلیفہ ستمگر، اور جب اس نے تجھ کو اپنی قربت میں جگہ دی تو تو نے ایک بھی باطل اس سے دور نہ کیا، یعنی تو بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں اس لیے قریب ہوا تھا کہ احقاق حق اور ابطال باطل کر سکوں، کیونکہ تو جس وقت سے اس کے ساتھ ہے کبھی بھی امر باطل کا خاتمہ نہ کر سکا، جبکہ اس کا دربار سراسر باطل سے معمور ہے۔ پھر فرماتے ہیں، تو نے دشمن خدا کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس تحدید نامے میں امام کا وہ جملہ جو ذہن کو سب سے زیادہ جھنجھوڑتا ہے یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، آیا ایسا نہیں ہے کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے جب تجھ کو خود سے قریب کر لیا تو تیرے وجود کو ایک ایسا قطب اور محور دیا جس کے گرد مظالم کی چکی گردش کرتی رہی، اور تجھ کو ایک ایسا پل قرار دے دیا جس سے ان کی تمام غلط کاریوں کے کاروان عبور کرتے رہیں۔ انہوں نے ایک ایسی سیڑھی تعمیر کر لی ہے جو انہیں ان کی ذلت و گمراہی تک پہنچانے میں سہارا دیتی ہے۔ تو ان کی گمراہیوں کی طرف دعوت دینے والا اور ان کی ہی راہ پر چلنے والا بن گیا۔ انہوں نے تیرے ذریعے علماء میں شک و شبے کی فضا پیدا کر دی اور جاہلوں کے قلوب اپنی جانب جذب کر لیے، یعنی تو علماء کے درمیان یہ شک و شبہ پیدا کرنے کا سبب بنا کہ کیا حرج ہے ہم بھی دربار سے وابستہ ہو جائیں، بلکہ بعض اس دھوکے میں آ بھی گئے، اور تو اس بات کا بھی سبب بنا کہ جوہلا بڑے اطمینان کے ساتھ خلفاء کے ساتھ مائل اور ان میں جذب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، ان کے نزدیک ترین وزراء اور زیر دست ترین احباب بھی اس طرح ان کی مدد نہ کر سکے جس طرح تو نے ان کی برائیوں کو عوام کی نظروں میں اچھا بنا کر پیش کر کے مدد کی ہے۔ یہ خط لب و لہجے کے اعتبار سے نہایت ہی سخت اور مضامین کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خط کے ذریعے سیاسی قدرت و اقتدار اور اجتماعی زمام و اختیار کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی عالمی و فکری اقتدار اور زمامداری کی لہر کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور وہ لوگ جو دربار کے ساتھ روابط استوار کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے ان کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ معاشرے میں ایک سوال بن کر رہ گئے، ایک ایسا سوال جو ہمیشہ کے لیے اس در و دیوار پر ثبت ہو کے رہ گیا۔ اس وقت کا معاشرہ بھی اس سوال سے دوچار تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ میری نظر میں یہ امام سجاد کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنی جد و جہد محض ایک محدود طبقے میں علمی و تربیتی تحریک پیدا کرنے تک محدود نہیں رکھی، بلکہ سیاسی تحریک تک میں اس پیمانے پر حصہ لیتے رہے۔ اس میدان میں امام کی زندگی کا ایک اور رخ بھی ہے جو شعر و شاعری سے مربوط ہے، اور انشاءاللہ اس پر آئندہ بحث ہوگی۔ تحریک کا آخری مرحلہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آیا یہ عظیم ہستی ارباب خلافت اور ان کی مشنری سے معترض ہوئی ہے یا نہیں۔
گزشتہ مباحث میں اس موضوع پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے، یہاں ذرا تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس پہلو کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی تحریک کے تیسرے مرحلے کی آغاز کی حکمت عملی، یہاں تک امام سجاد کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور میری یادداشت کا سوال ہے، مجھے حضرت کی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہ مل سکا یہاں حکومت سے آپ نے اس طرح سے صریحی طور پہ تعرض کیا ہو جیسا کہ دیگر ائمہ علیہ السلام، مثلاً بنی امیہ کے دور میں امام صادق یا بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ائمہ کی امامت اور سیاسی تحریک کے وہ 4 ادوار جس کے تیسرے مرحلے کا آغاز امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اگر اسی مرحلہ خلافت سے تعرض کی تحریک شروع کر دی جاتی تو پھر پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ قطروں سے معمور ذمہ داریوں کا یہ کارواں اہل بیت علیہ السلام جس منزل تک لے جانا چاہتے تھے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو گلستان اہل بیت جس کی تربیت و آبیاری امام سجاد جیسے ماہرانہ صلاحیت کے حامل باغبان کر رہا تھا، ابھی اتنا زیادہ مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکا تھا۔ اس باغ میں ایسے نونہال بھی موجود تھے جن سے طوفانی جھکڑوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ ہم اس بحث کے آغاز میں اشارہ کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کے گرد و پیش اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھنے والے مومنین کی بہت ہی مختصر سی تعداد تھی۔ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ اس قلیل تعداد کو جس کے کاندھوں پر شیعی تنظیم کو چلانے کی عظیم ذمہ داری بھی ہے، ظالم تھپیڑوں کے حوالے کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتر جانے پر مجبور کر دیں۔ اگرچہ تشبیہ دینا چاہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کی مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی دعوت اسلام کے وہ چند ابتدائی سال جب علل اعلان دعوت دینا بھی ممکن نہ تھا۔ اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کی پیغمبر کی مکی تبلیغ کے دوسرے دور سے اور پھر اس دور کی دعوت اسلام کے بعد کے ادوار سے تشبیہ غلط نہ ہوگی، لہٰذا تعرض اور مدبھیڑ کی حکمت عملی ابھی صحیح طور پر انجام نہ پاتی۔ یقین جانیے اگر وہی تیز و تند حکمت عملی جو امام صادق، امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کے بعض کلمات سے نظر آتی ہے امام سجاد بھی اپنا لیتے تو عبد الملک بن مروان جس کا اقتدار پورے اوج پر نظر آتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تعلیمات اہل بیت کی پوری بساط الٹ کر رکھ دیتا اور پھر کام ایک نئے سرے سے شروع کرنا پڑ جاتا اور یہ اقدام عاقلانہ نہ ہوتا۔ اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام کے ارشادات و اقوال میں جو غالباً آپ کی زندگی اور طویل دور امامت کے آخری دنوں سے مربوط ہیں، کہیں کہیں حکومتی مشنری کے ساتھ تعرض اور مخالفت کے اشارے بھی مل جاتے ہیں۔ ائمہ کی طرف سے مزاحمت کے چند نمونے۔ ائمہ علیہم السلام کی تعرض آمیز روش کے جلوے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک شکل تو وہی تھی جو محمد بن شہاب ظہری کے نام امام زین العابدین علیہ السلام کے خط میں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ایک شکل معمولی دینی مسائل اور اسلامی تعلیمات کے پردے میں اموی خلیفہ کی وضع اور سرشت اور حقیقت و بنیاد پر روشنی ڈال دینے کے لیے تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی بنو امیہ نے لوگوں کے لیے تعلیمات ایمانی کی راہیں کھلی چھوڑ رکھی ہیں لیکن حقیقت شرک سمجھنے کی راہیں بند کر دی ہیں، کیونکہ اگر عوام مفہوم شرک سے نابلد رہے تو شرک کی حقیقت سمجھ نہ سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ نے علماء اور متدین افراد من جملہ ان کے ائمہ علیہم السلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیز دیگر عبادات اور اسی طرح توحید و نبوت سے متعلق بحث و گفتگو کرنے کی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ ان موارد میں احکام الہیہ بیان کریں،
لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شرک کا مفہوم اور اس کے مصادیق نیز اسلامی معاشرے میں موجود اس کے جیتے جاگتے نمونوں کو موضوع بحث و تدریس قرار دیں، اس لیے کہ اگر عوام الناس کو شرک سے متعلق ان معارف کا علم ہو گیا، وہ مشرک چہروں کو پہچان لیں گے اور وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بنو امیہ جن اوصاف کے حامل ہیں اور جس کی طرف انہیں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں دراصل شرک ہے۔ وہ فوراً پہچان لیں گے کہ عبد الملک بن مروان اور دیگر خلفائے بنو امیہ طاغوتی ہیں جنہوں نے خدا کے مقابل سر اٹھا رکھا ہے۔ گویا جس شخص نے بھی ان کی اطاعت اختیار کی دراصل اس نے شرک کر کے مجسموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام کے درمیان شرک سے متعلق حقانیت و معارف بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب ہم اسلام میں توحید کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو ہماری بحث کا ایک بڑا حصہ شرک اور مشرک کی شناخت سے مربوط ہوتا ہے۔ بت کسے کہتے ہیں اور کون بت پرست ہے؟ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد 48 میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن میں شرک کی جو آیتیں بیان کی گئی ہیں بظاہر ظاہری بتوں سے مربوط ہیں، لیکن باباطن اگر تعویل کی جائے تو ان کے مصادیق خلفائے جور ہیں جنہوں نے خلافت کے نام پر حکومت اسلامی کے اعداء اور اسلامی معاشرے پر حاکمیت کے حق میں خود کو ائمہ علیہ السلام کا شریک قرار دیا ہے، جبکہ ائمہ حق کے ساتھ یہ شرک خود خدا کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ ائمہ حق خدا کے نمائندے ہیں، ان کے دہن میں خدا کی زبان ہوتی ہے، وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں۔ چونکہ خلفائے دور نے خود کو ان کی جگہ پر پہنچا کر دعوی امامت میں ان کا شریک بنایا، لہٰذا وہ سب طاغوتی بت ہیں، اور جو شخص ان کی اطاعت اور تعصی اختیار کرے وہ دراصل مشرک ہو چکا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کے بعد مزید توضیح پیش کی ہے، چنانچہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ قرآنی آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے مخصوص نہیں بلکہ ہر عصر اور ہر دور میں جاری و ساری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ شرک کی تعبیر ان قوموں پر بھی صادق آتی ہے جنہوں نے ائمہ حق کی اطاعت سے انکار کرتے ہوئے ائمہ جور سے الحاق اور پیروی اختیار کر لی، کیونکہ ان لوگوں نے ان عقلی و نقلی دلائل جو مثال کے طور پر عبد الملک کی مسلمانوں پر حکومت و خلافت کی نفی کرتے ہیں سے دوری اختیار کی اور اپنی ہوا و ہوس کی پیروی شروع کر دی، روشن و واضح نصوح کو ٹھکرا دیا۔ لوگوں نے دیکھا حکام وقت سے ٹکر لینے کی نسبت یہ زندگی آرام دہ بھی ہے اور ہر طرح کی درد سری سے خالی بھی، لہٰذا اسی راحت طلبی میں لگ گئے اور ائمہ جور کی پیروی اختیار کر لی، لہٰذا وہ بھی مشرک قرار پاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ائمہ علیہ السلام شرک کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں تو یہ دربار خلافت سے ایک طرح کا تعرض ہوگا، اور یہ چیز امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور حضرت کے کلمات میں موجود ہے۔ اس تعرض اور مخالفت کا ایک اور نمونہ ہم نے امام علیہ السلام اور جابر و قدرت مند اموی حاکم عبد الملک کے درمیان ہونے والی بعض خط و کتابت میں مشاہدہ کرتے ہیں، جس کے دو روشن نمونوں کی طرف یہاں اشارہ مقصود ہے۔ نمبر 1، ایک دفعہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں حضرت کو اپنی ہی آزاد کردہ کنیز کے ساتھ ازدواج کر لینے کے سلسلے میں مورد ملامت قرار دیا۔ اصل میں حضرت کے پاس ایک کنیز تھی جس کو آپ نے پہلے آزاد کر دیا اور اس کے بعد اسی آزاد شدہ کنیز سے نکاح کر لیا۔ عبد الملک نے خط لکھا کہ امام کے اس عمل کو مورد شماتت قرار دیا۔ ظاہر ہے امام کا عمل نہ صرف انسانی بلکہ ہر اعتبار سے اسلامی تھا، کیونکہ ایک کنیز کو کنیزی اور غلامی کی زنجیر سے آزادی دینا اور پھر عزت و شرافت کا تاج پہنا کر اسی کنیز کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر لینا یقیناً انسانیت کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ اگرچہ عبد الملک کے خط لکھنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا،
وہ امام کے اس مستحسن عمل کو تنقید کا نشانہ بنا کر حضرت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ہم آپ کے داخلی مسائل سے بھی آگہی رکھتے ہیں۔ حضرت اس سلسلے میں ایک خط تحریر فرماتے ہیں جس میں مقدمے کے طور پر لکھتے ہیں، یہ عمل کسی بھی طرح قابل اعتراض نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بزرگوں نے بھی اس طرح کا عمل انجام دیا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی اس طرح کا عمل ملتا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں میرے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے لیے کسی طرح کی ذلت و خواری نہیں پائی جاتی، ہاں ذلت و پستی تو وہی جہالت کی ذلت و پستی ہے۔ عبد الملک کے لیے اس جملے میں بڑا ہی لطیف طنز اور نصیحت مضمر ہے۔ کتنے حسین انداز میں اس کے آباء و اجداد کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ تم ہو جس کا خاندان جاہل اور مشرک اور دشمن خدا رہا ہے، اور جن کی صفات تم کو وراثت میں حاصل ہوئی ہیں۔ اگر شرم ہی کی بات ہے تو تم کو اپنی حقیقت پر شرم کرنی چاہیے۔ میں نے تو ایک مسلمان عورت سے شادی کی ہے، اور اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ جس وقت یہ خط عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا، سلیمان عبد الملک کا دوسرا بیٹا باپ کے پاس موجود تھا۔ خط پڑھا گیا تو اس نے بھی سنا۔ امام کی طنز آمیز نصیحت کو باپ کی طرح اس نے بھی محسوس کیا۔ وہ باپ سے مخاطب ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، دیکھا علی ابن الحسین نے آپ پر کس طرح مفاخرت کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس خط میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو تمام مومن باللہ رہے ہیں اور تیرے باپ دادا کافر و مشرک رہے ہیں۔ وہ باپ کو بھڑکانا چاہتا تھا تاکہ اس خط کے سلسلے میں عبد الملک کوئی سخت اقدام کرے، لیکن عبد الملک بیٹے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نازک مسئلے میں امام سجاد سے الجھنا درست نہیں ہے، لہٰذا اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کچھ نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم کی زبان ہے جو پتھروں میں شگاف پیدا کر دیتی ہے، یعنی ان کا استدلال ہمیشہ قوی اور لہجہ سخت ہوتا ہے۔ دوسرا نمونہ امام علیہ السلام کا ایک دوسرا خط ہے جو عبد الملک کی جانب سے تہدید کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آتا ہے، عبد الملک کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار امام سجاد کی تحویل میں ہے، اور یہ ایک قابل توجہ چیز تھی کیونکہ وہ نبی کی یادگار اور فخر کا ذریعہ تھی، اور اب اس کا امام سجاد کی تحویل میں چھوڑ دینا عبد الملک کے لیے خطرناک تھا کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لہٰذا اس نے ایک خط امام علیہ السلام کو لکھا، اس میں درخواست کی کہ حضرت کی تلوار اس کے لیے بھیج دیں، اور ذیل میں یہ بھی تحریر کیا کہ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے اس کا عوض دینے کو تیار ہوں۔ امام علیہ السلام کا جواب انکار میں تھا، لہٰذا دوبارہ اس نے ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر تلوار نہ بھیجی تو میں بیت المال سے آپ کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ امام اس کی دھمکی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، اما بعد، خداوند عالم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ اپنے پرہیزگار بندوں کو جو چیز انہیں ناگوار ہے اس سے نجات عطا کرے گا، اور جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے ایسی جگہ سے روزی بخشے گا۔ اور قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، یقیناً خدا کسی ناشکر خیانتکار کو دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھو ہم دونوں میں کس پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے۔ ایک خلیفہ وقت کے مقابلے میں یہ لہجہ بہت زیادہ سخت تھا، کیونکہ یہ خط جس کسی کے ہاتھ بھی لگا وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ امام اولاً خود کو خائن اور ناشکرا نہیں سمجھتے، ثانیاً کوئی دوسرا شخص بھی اس عظیم ہستی کے بارے میں ایسا تصور نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت کا خاندان نبوت کے منتخب اور شائستہ ترین ہستیوں میں شمار ہوتا تھا اور ہرگز اس آیت کے مستحق نہیں قرار دیے جا سکتے۔ چنانچہ امام سجاد کی نظر میں عبد الملک قائن اور ناشکرا ہے۔ دیکھیے کس شدید انداز میں امام سجاد علیہ السلام عبد الملک کی دھمکی کا جواب دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت کے فیصلہ کن عمل کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال
یہ اموی سرکار کی نسبت امام کے مزاحمت آمیز طرز عمل کے 2 نمونے پیش کیے گئے۔ نمبر 2، اگر اس میں کسی دوسرے نمونے کا اور اضافہ کرنا چاہیں تو یہاں وہ اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جو خود امام زین العابدین علیہ السلام یا آپ کے دوستوں سے نقل ہوئے ہیں۔ یہ بھی اپنی مخالفت کے اظہار کا ایک انداز ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ خود حضرت نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو بھی آپ کے قریبی افراد معترض رہے ہیں، اور یہ خود ایک طرح سے امام کی مزاحمت میں شمار کیا جائے گا۔ فرزدق اور یحییٰ کے اعتراضات۔ اگرچہ حضرت کے اشعار فی الحال میں کہیں پیدا نہیں کر سکا ہوں، پھر بھی حضرت کے اشعار کا ہونا قطعی ہے۔ چند شعر حضرت کے ہیں جو بہت ہی تلخ اور انقلابی ہیں۔ فرزدق کے اشعار بھی ایک دوسرا نمونہ ہیں۔ فرزدق کے واقعے کو مورخین و محدثین دونوں نے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ہشام عبد الملک کا بیٹا اپنے دور خلافت سے قبل مکہ گیا۔ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا۔ کیونکہ طواف میں حجر اسود کا بوسہ مستحب ہے، حجر اسود کے قریب مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے 1000 کوشش کے باوجود خود کو حجر اسود کے قریب نہ پہنچا سکا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت کا فرزند، ولی عہد، رفیقوں اور محافظوں کے ایک پورے دستے کے ہمراہ حکومتی انتظام کے ساتھ آیا تھا۔ پھر بھی لوگوں نے اس کی حیثیت اور شاہی کر و فر کی پرواہ کیے بغیر اس کو دھکوں میں لے لیا۔ یہ ناز و نیم کا پروردہ ان افراد میں سے تو تھا نہیں کہ انسانوں کے ہجوم میں دھکے کھاتا ہوا حجر اسود کو بوسہ دے، چنانچہ حجر اسود کے بوسے سے مایوس ہو کر مسجد الاحرام کی ایک بلندی پر پہنچ گیا اور وہیں بیٹھ کر مجمع کا تماشا کرنے لگا۔ اس کے ارد گرد بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ایک شخص وقار و متانت کا مرقع ملکوتی زہد و ورع کے ساتھ طواف کرنے والوں کے درمیان ظاہر ہوا، حجر اسود کی طرف قدم بڑھایا۔ مجمع نے فطری طور پر اس کو راستہ دیا اور کسی قسم کی زحمت کے بغیر اس نے باطمینان حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر واپس ہو کر طواف میں مشغول ہو گیا۔ یہ منظر ہشام بن ملک کے لیے نہایت ہی سخت تھا۔ وہ خلیفہ وقت کا فرزند ارجمند اور کوئی اس کے احترام اور ارجمندی کا قائل نہیں، اس کو مجمع کے مکے اور لات سہ کر واپس ہونا پڑا۔ حجر اسود کو بوسہ کرنے کے لیے اس کو راہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف ایک شخص آتا ہے جو بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو استلام کرتا ہے۔ آتش حسد سے لال ہو کر سوال کر بیٹھتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ ارد گرد بیٹھے ہوئے حضرات امام سجاد علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن صرف اس لیے خاموش ہیں کہ کہیں ہشام کی طرف سے مشتبہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ہشام کے خاندان کے ساتھ امام سجاد کے خاندان کا اختلاف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہمیشہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اختلاف کی ایک آگ روشن رہی ہے، اور یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے کہ یہ شخص تیرے دشمن خاندان کا قائد ہے، جس کے لیے لوگ اس قدر عقیدت و احترام کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات ایک طرح سے ہشام کی اہانت میں شمار ہوتی۔ مشہور شاعر فرزدق جو اہل بیت علیہ السلام سے خلوص و محبت رکھتا تھا وہیں موجود تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ لوگ تجاہل سے کام لے رہے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم علی ابن الحسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، آگے بڑھے اور آواز دی، اے امیر، اگر تو اجازت دے تو اس شخص کا تعارف کرا دوں۔ ہشام نے کہا کہ ہاں بتاؤ کون ہے۔ اس وقت فرزدق نے وہیں ایک برجستہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا جو شعرائے اہل بیت کے معروف ترین قصیدوں میں سے ایک ہے اور شروع سے آخر تک امام سجاد علیہ السلام کی شاندار مدح سے معمور ہے۔ مطلع یوں شروع ہوتا ہے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم،
هذا علي رسول الله والده، أمسى بنور هداه تهتدي الظلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. اگر تم اس کو نہیں پہچانتے تو نہ پہچانو، یہ وہ ہے کہ سرزمین بطحا اس کے قدموں کے نشان پہچانتی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ حل و حرم اس کو پہچانتے ہیں، اور پھر یہ وہ ہے کہ زمزمہ و صفا اس کو پہچانتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کا فرزند ہے، یہ بہترین انسان کا فرزند ہے۔ فرزدق مدح کے موتی لٹانے پر آیا تو ایک قصیدہ غرار میں اس طرح امام سجاد کی خصوصیات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ہر مصرع حشام کے سینے میں خنجر کی طرح چبھتا چلا گیا، اور اس کے بعد حشام کے غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ حشام نے بزم سے باہر کیا، لیکن امام سجاد نے اس کے لیے انعام کی تھیلی روانہ کی، جس کو فرزدق نے معذرت کے ساتھ واپس کر دیا کہ میں نے یہ اشعار خدا کی خوشنودی کے لیے کہے اور آپ سے پیسہ لینا نہیں چاہتا۔ اس طرح کے انداز مزاحمت امام کے اصحاب کے یہاں مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، جس کا ایک اور نمونہ یحییٰ بن ام طویل کا طرز عمل ہے۔ البتہ یہ ذکر شعر و شاعری کے ضمن میں نہیں آتا۔ یحییٰ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ نہایت ہی مخلص اور شجاع نوجوانوں میں سے ایک ہیں، جن کا معمول یہ ہے کہ وہ کوفے جاتے ہیں تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں: اے لوگو! مقاتب حکومت بنو امیہ کے آگے پیچھے بھاگنے والے افراد ہیں، ہم تمہارے اور تمہارے آقاؤں کے منکر ہیں، جب تک تم لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہم تم کو قبول نہیں کرتے۔ اس گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو مشرک سمجھتا ہے اور ان کا کافر و مشرک کے الفاظ سے خطاب کرتا ہے۔ بنو امیہ کا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تعرض۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ ہے۔ البتہ یہاں پھر اشارہ کر دوں کہ امام اپنے 34 برس کے طویل دور امامت میں ارباب حکومت کے ساتھ کھل کر کبھی کوئی تعرض اور مخالفت نہ کی، پھر بھی اپنی امامت کے اس عظیم دسترخوان کو وسیع سے وسیع تر کرتے رہے اور تعلیم و تربیت کی ایمانی غذاؤں سے بہت سے مومن اور مخلص افراد پیدا کیے اور دعوت اہل بیت کو وسعت حاصل ہوتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آغا رہبر معظم کی صحت و سلامتی اور طول عمر توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔